السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع وہ ہے جس میں دنیا بہت زیادہ ترقی کر چکی۔ حالانکہ جب یہ ملک آزاد ہوا تھا تو شاید یہ دنیا میں، ایشیا میں تو مجھے پتا ہے، لیکن دنیا میں بڑا اہم مقام رکھتا تھا ڈیری ڈیولپمنٹ میں اور ڈیری جو پروڈکٹس تھیں۔ بلکہ یہ جو کاڑا کا یہ سارا ایریا ہے، اس کو تو ملک ریور آف ایشیا کہا جاتا تھا، اور یہاں پہ اتنا زیادہ یہ ہمارا جو لائف سٹاک کی پروڈکشن تھی، یعنی یہ میں آپ کو پارٹیشن سے پہلے اور اس کے فوراً بعد کی بات بتا رہا ہوں، جبکہ ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھی، لوگ خود اپنے طور پہ اتنے اویئر تھے۔ یہاں پہ بہت اچھی نسل کی بھینسیں یہاں پہ پیدا ہوتی تھیں، گائے پیدا ہوتی تھیں، اور بھینسوں کے بارے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تحفتاً دی جاتی تھیں، یعنی سربراہان مملکت کو تحفتاً بھی بھجوائی جاتی تھیں۔ لیکن جیسے جیسے پھر ہم تمام شعبوں میں انحطاط کا شکار رہے، یہ بھی شعبہ جس کو قدرت نے ہمیں بڑی فیاضی سے نوازا تھا، اس پہ بھی ہم انحطاط کا شکار ہوتے چلے گئے۔ اور اب حالت یہ ہے کہ تقریباً 22-23 کروڑ کی آبادی جو ہے، اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ جب پاکستان آزاد ہوا، اس وقت پرسنٹیج دیکھیں کہ ہمارے دیہات میں ڈیری ڈیولپمنٹ اور ڈیری پروڈکشن کیا تھی، اور آج دیکھیں تو اس میں واضح آپ کو فرق نظر آئے گا۔ میں صرف آپ کو میں ویسٹرن کنٹریز کی مثال نہیں دوں گا، کیونکہ پاکستان کا اب ان سے کسی طرح مقابلہ بنتا ہی نہیں۔ میں صرف ایک اور اسلامی ملک کی آپ کو مثال دوں گا کہ ترکی، جس کی آبادی شاید ہمارا 1/3 ہے، ان کی آبادی 8 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ اس وقت یورپ کی جو ڈیری نیڈز ہیں، ان کی جو ڈیری پروڈکٹس کے حوالے سے ضروریات ہیں، اس کا بہت بڑا حصہ پورا کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس میدان میں بہت جلدی ترقی کی۔ اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک چائنا کو دیکھیں، وہ اس معاملے میں ہم سے بہت آگے جا چکا ہے، اور اس معاملے میں بڑی جدت بھی آئی۔ ہم کیوں اس معاملے میں پیچھے رہے، کیوں ہم اس میں بھی ترقی نہیں کر سکے، حالانکہ قدرتی طور پہ ہمارے پاس اس میں پوٹینشیل موجود تھا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل لائف سٹاک ڈاکٹر احتشام الحق۔ ان سے ہم جانیں گے کہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ میں اس وقت کیا ایسی پلاننگ کی جا رہی ہیں کہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں، اور کیا ایسی ہمارے میں خامیاں تھیں کہ ہم اس میدان میں بھی، جس میں ہم شاید پیدائشی طور پر، میری پیدائش سے مطلب 1947 ہے، ہم دنیا سے بہت آگے تھے لیکن ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی وجہ یہ ایک جنرل کویسچن ہے، اس کے بعد میں اپنے باقی سوالات کی طرف آؤں گا۔ ہم جو دنیا کو لیڈ کر رہے تھے پارٹیشن سے پہلے، ہم شاید بہت سارے شعبوں میں پیچھے تھے۔ انگریزوں نے آگے ہمیں اس میں گروم کیا، یہاں پہ ریل کی پٹری بچھائی، ٹریک بچھایا، لیکن یہ جو ڈیری پروڈکشن تھی، اس میں ہم اس وقت بھی لیڈ کر رہے تھے، اس میں ہم کیوں پیچھے آئے؟ دیکھیں سر، اس میں 2-3 چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو انسانی آبادی ہے، اس میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ دنیا میں بہت کم ملکوں میں ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ بنگلہ دیش میں بھی آپ دیکھیں تو ان کی جو اینول گروتھ ریٹ ہے ہیومن پاپولیشن کا، وہ ہم سے کم ہو گیا، ایک زمانے میں جن کا مشرقی پاکستان میں بہت زیادہ تھا۔ ہمارے یہاں گروتھ ہوئی ہے اس سیکٹر میں، یہ نہیں کہ گروتھ نہیں ہوئی ہے، لیکن جو ہماری پاپولیشن گروتھ ہے اس کی پیس اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں جو پر کیپیٹا اویلیبلٹی کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہم نے اس میں پچھلے پاکستان بننے کے بعد جو مختلف ادوار آتے گئے ہیں، اس میں ہر حکومت میں مختلف اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جیسے موجودہ حکومتیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو وہ لائف سٹاک کے سیکٹر کی جو گروتھ، اگر آپ ایگریکلچر میں ٹوٹل دیکھیں، پچھلے کئی سالوں سے جب ایگریکلچر کی گروتھ نیگیٹو جا رہی تھی، تو لائف سٹاک کی گروتھ نے اوور آل آپ کی جو ایگریکلچر جی ڈی پی اس میں کنٹریبیوٹ کیا۔ تو یہ شاید جو بات ہے کہ جی ہم انحطاط ہمارا لائف سٹاک سیکٹر میں شاید اس رفتار اتنا نہیں ہے جتنا ہماری پاپولیشن کی جو گروتھ ہے وہ انکنٹرولڈ آلموسٹ جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہماری پر کیپیٹا اویلیبلٹی ہے، جو آپ کا ریئل کنسرن ہے، اگر ہم بات کریں پاکستان بننے کے وقت، اس وقت پر کیپیٹا اویلیبلٹی جو تھی ہماری وہ زیادہ تھی۔ اس کی وجہ اس میں پاپولیشن دیکھنے ہماری کتنی تھی اور اینیمل پاپولیشن ہماری کتنی تھی۔ پر کیپیٹا اویلیبلٹی جو تھی وہ ہماری کم ہوتی گئی کہ ہماری جو ہیومن پاپولیشن ہے وہ آلموسٹ آپ دیکھیں کہ وہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہماری جو پر کیپٹا، ہماری یہاں پہ آبادی کی جو گروتھ ہے، اس حوالے سے ہماری لائف سٹاک کی گروتھ نہیں ہو سکی، یعنی ہماری لائف سٹاک اس طرح، یعنی ہم اس کی گرو نہیں کر سکے جس طرح ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے، یعنی دیہات میں بھی آپ کا کہنا یہ چاہ رہے ہیں؟ جی، میرا مقصد ہے کہ ہماری جو لائف سٹاک کی گروتھ ہے وہ ظاہر ایکسپونینشیل گروتھ نہیں ہو سکتی، اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے خاص۔ جب تک ہم ہیومن پاپولیشن کی گروتھ جو ہے اس کو بھی ہم لائف سٹاک میں گرو کر رہے ہیں، بالکل ایسا نہیں گرو نہیں کر رہے، ہماری
ملک پروڈکشن اسٹڈیلی انکریز کر رہی ہے اوور دا ایئر کی ہے. اس میں ملٹیپل, لیکن بڑا فرق ہے. آپ کتنا ایک جانور سے ایک بھینس سے آپ کتنے لیٹر لے رہے ہیں ایک دن میں؟ میں اس طرف آتا ہوں. ہم پہلے بات کر رہے تھے ڈیولپ کنٹریز کی. دیکھیں وہاں پہ جو فارمنگ ہے نا وہ چلے گی کمرشل. ہمارے ہاں ابھی بھی جو فارمنگ کا پروڈکشن سسٹم ہے سبسسٹنس لیول کا ہے. اس سے مراد ہے کہ ہر گھر میں, اب دیہات میں چلے جائیں, ہر نے ایک ایک 2 جانور رکھیں, جبکہ وہاں پہ ڈیولپ کنٹریز میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. وہ تو بڑے بڑے فارم ان کے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ 60 لیٹر تک جانور دودھ دیتے ہیں. انہوں نے کمرشلائز کر دیا ہر چیز کو. ہمارا جو پروڈکشن سسٹم ہے ظاہر ہمارا ایک اپنا پروڈکشن سسٹم ہے, ہماری اپنی ایک سوشل سیٹ اپ ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ہم کیوں اس کمرشلائزیشن کی طرف نہیں آئے؟ ہم نے اتنے بڑے بڑے فارم کیوں نہیں بنائے؟ یعنی ڈپارٹمنٹ کا تو یہی کام ہے نا, وہ گائیڈ کرے. اگر اسی طرح ہی گرو کرنا ہے, یعنی انہوں نے خود ہی جانور پیدا کرنے, تو پھر تو ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نہیں. ڈپارٹمنٹ تو گائیڈ کرے گا ان کو. اور اس ضمن میں وہاں پر اگر آپ ترکی کی بات کریں, میں ویسٹ کی بات نہیں کر رہا, میں ترکی کی صرف بات کروں, تو گورنمنٹ ان کو انیشیٹو دیتی ہے کہ اگر ایک جو فارم ہاؤس کا مالک ہے اس کے پاس تقریباً 1000 جانور ہیں, تو وہ ان کے پاس کوئی پلان لے کے جائے تو وہ اس کو ساتھ ساتھ اس کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ کون سی نسل کے جانور رکھیں, اور ساتھ ساتھ اس کا فنڈز بھی جنریٹ کر کے دیتے ہیں کہ اتنے % چلیں آپ آئیں, اتنے %, یعنی آپ اس کو 3000 تک لے کے جانا چاہتے ہیں, 1000 گورنمنٹ کرتی ہے, 1000 آپ کریں, اس کو گرو کریں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں عرض یہ ہے کہ گورنمنٹ اس میں ملٹیپل انیشیٹو لے رہی ہے. مثال کے طور پہ ہماری جو دیسی جانور ہے گائے کی خاص طور پہ اگر ہم بات کر لیں, تو اس کی پروڈکشن کیپیسٹی جو ہے ملک کی وہ ہرگز اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ دوسرے ملکوں میں اویلیبل ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ ایک بڑا کمپریہنسو جو اس کا کراس بریڈنگ کا, جسے مصنوعی نسل کشی کا پروگرام, جس میں ہم باہر سے جو بہتر دودھ دینے والی قسمیں ہیں ان کا مادہ منگوا کے ہم اپنے جانوروں میں کراس کروا رہے ہیں. یہ پچھلے کئی سالوں سے ریگولر چلتا آ رہا پروگرام. اب اس حکومت میں, اس دور حکومت میں تقریباً اس کو بڑا ایکسٹینسولی لانچ کیا جا رہا ہے, اور اس سال میں تقریباً ہم کوئی 500 ملین اس سال میں بڑی ایکسٹینسو ڈوزز منگوا رہے ہیں اس کی آرٹیفیشل انسیمینیشنز کی. وہ جب ہم کریں گے تو جو اس کی F1 آئے گی, ابھی بھی یہ چل رہا ہے پروگرام آلریڈی پچھلے 15-20 سال سے چلتا ہے, اور ہم اوور آل گائے کی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مخلوط نسل کے جانور آپ نظر آتے ہیں. اور آنے والے سالوں میں اس کو ہم زیادہ آرگنائز کر کے, جب تک ہم مخلوط نسل کے جانور اپنی پروڈکشن میں سسٹم میں نہیں لے کے آئیں گے تب تک ہم اس لیول تک نہیں پہنچ. کیا وہ جس طرح ہمارے یہاں پر PHA اور دوسرے ادارے ناکام ہو گئے کہ جب ہم نے شجر کاری مہمیں شروع کی تو ایسے پلانٹس لگائے جو پوری زمین کا پانی چوس جاتے تھے, جو یہاں کی لوکل بریڈ تھی ہی نہیں. کیا یہ جو آپ مصنوعی نسل اس کی بڑھا رہے ہیں, باہر سے سیمن منگوا کر ان کی کراس کروا رہے ہیں, کیا وہ یہاں کا ایٹماسفیئر یہاں کا بہتر برداشت کر سکیں؟ یہ آپ کا بہت ریلیونٹ سوال ہے. اگر ہم وہاں سے ایز سچ وہ جانور منگوا لیں جو وہاں پہ 60 لیٹر دودھ دے رہے ہیں, تو شاید ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے میں انہیں بہت پرابلم آتی ہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم اس کو مصنوعی نسل کشی کا پروگرام کرتے ہیں, یعنی کہ جب ہمارا مصنوعی افزائش نسل کا پروگرام کرتے ہیں جس میں ہم سیمن یا مادہ منویہ باہر سے منگوایا جاتا ہے مادہ, اور اس کو ہم اپنے جانوروں سے کراس, اس میں ہوتا یہ ہے کہ 50% جو ہوتا ہے وہ کیپیسٹی یا جینیٹک پوٹینشیل ہمارے جانوروں کا ہوتا ہے, جینیٹک میک اپ اوور آل, اور 50% وہاں سے آتا ہے. یہ بیسیکلی 50% اسی لیے ہم کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے ویدر سٹریس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری لوکل کنڈیشنز ہیں ان میں جانور اڈاپٹ کر سکیں. اچھا, یہ جو 60 لیٹر دینے والے جانور کا جہاں سیمن منگوا کر ان کی افزائش نسل کروائی جا رہی ہے, ہم اس سے کتنے لیٹر ہمارا اضافہ ہوگا, اور اب کتنا ہم لے رہے ہیں ایک جانور سے پر ڈے؟ میرے اطلاع کے مطابق ہم 15 سے 25 لیٹر کے قریب ہیں ابھی تک پر ڈے. جی آپ ٹھیک, آپ گائے کی بات کریں. جی میں گائے کی بات گائے کے حوالے سے دیکھیں سر, یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جب ہم کراس کروا رہے ہیں کہ جو باہر سے آ رہا ہے اس کی کیپیسٹی ہمیں پتہ ہے. فرسٹ ہم 60 لیٹر والا سائر سے منگوا رہے ہیں, اور ہمارے ہاں جو جس جانور میں کراس کیا جا رہا ہے اس کو 5, 7, 10, 15 لیٹر کے قریب, ڈیفینیٹلی اگلی جو F1 آتی ہے وہ 25 لیٹر 30 لیٹر تک کراس کر جائے. اویلیبل وہ اب ہے, اویلیبل ہے جی, اویلیبل ہے. اور نیکسٹ جی اس کو اب یہ بڑا ایک فائن ٹریڈنگ آف ہے, یعنی کہ ہم نے کس حد تک اس کا باہر والا جو بلڈ لے کے جانا, جیسے آپ نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا, جو ایگزوٹک بلڈ ہے یا جو باہر سے جانور والا, اس کا ایک خاص طرح سے بلڈ آپ آگے لے کے نہیں جا سکتے. ہمیں وہ جانور چاہیے کہ جو دودھ بھی دیں اور ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ بھی کر سکے, زندہ بھی کر سکے. دیکھیں ہمارے ہاں ٹیمپریچر کا مسئلہ ہے, ہمارے ہاں خوراک کا بھی ایک حد تک مسئلہ ہے, اس کے ساتھ مختلف بیماریاں ہمارے ہاں جو ان کے مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں یورپ کی یا امریکن بات کریں یا ہالینڈ کی جہاں سے زیادہ جانور آتے ہیں, وہاں پر کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کو وہ ختم کر چکے ہیں, جس کی سب سے بڑی مثال منہ کھر کی ہے. بالکل. جبکہ ہمارے یہاں ہے بیماری, ابھی بھی ہے. اب جس پہ ہم کام کریں, تو جب تک ہمارے پاس وہ ہمارے جو مقامی جانور ہیں ان میں بھی منہ کھر کی بیماری آئی تھی, لیکن وہ ایک خاص حد تک اسے ریزسٹ کرتے ہیں.
اگر ہم وہاں سے ایسا جانور یہاں پہ لے کے آ جائیں تو ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. اسی کو سامنے رکھتے ہیں جو مصنوعی نسل کشی کا پروگرام ہے, اس کو ہم جو ہے اس کو ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں بڑے ایک ریگولر مانیٹرنگ کر کے. اسی لیے ایگزیکٹلی اس کو جمپ نہیں ہم لوگ کر سکتے. ہمارے جو ناظرین ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آج ہم 15 سے 25 لیٹر پہ ہیں تو کتنے سال بعد ہم اس کو 30 سے 50 لیٹر تک لے جا سکتے ہیں. ہم نہیں کہتے 60 لیٹر تک, لیکن یہ کتنے سال تک؟ دیکھیں یہ جو بریڈنگ پروگرام جو ہمارا جو گورنمنٹ نے پروگرام لانچ کیا ہے وہ اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اگلے 4 سے 5 سال میں اس کو آلموسٹ تقریباً ڈبل اس پیداوار کو کر سکتے ہیں. یعنی کتنے لیٹر؟ یعنی کہ اگر ہم ایک جانور سے, ایک گائے سے, یہ دیکھیں اس کی فگر نہیں, میں پروڈکشن ٹوٹل کی بات کروں, ہم ڈبل کر سکتے ہیں, ڈبل ہم کر سکتے ہیں ٹوٹل پروڈکشن. تو ابھی ویری کرے گی, اگر کوئی 10 والا جانور اس کو ہم کراس کراتے ہیں 20 پہ چلا جائے گا تو ہم ایک سمپل فگر نہیں دے سکتے, لیکن ہم 4 سے 5 سال میں ہم اس پروڈکشن کو گائے کی حد تک ڈبل کرنے کی کیپیسٹی اس پروگرام. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک کا بار بار کہا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد میں آپ سے ڈیری پروڈکٹس کے حوالے سے بات کروں گا کہ اس میں ہم کیوں ناکام ہیں. لیکن ناظرین آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احتشام الحق صاحب, یہ ڈائریکٹر جنرل لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ میں. ان سے بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب ایسے ممالک, مثلا میں 7 سال UAE میں رہا, وہاں پر اب جا کر ڈیری پروڈکشن, اس سے پہلے ساری ڈیری پروڈکٹس سعودیہ سے وہاں پہ آتی تھیں, اب انہوں نے اپنی پروڈکٹس پیدا کرنی شروع کی. لیکن آپ اگر کسی اچھے مارٹ میں چلے جائیں تو وہاں 500 قسم کی چیز آپ کو نظر آتی ہیں. یعنی وہ ایک انتہائی چھوٹا ملک, ایک انتہائی لمیٹڈ, اس حوالے سے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ وہ اتنی زبردست پروڈکٹس پیدا کر رہے ہیں کہ آپ یقین کریں, مجھے تو آج بھی یہاں پر لوکلی کوئی چیز یاد نہیں ہے. ایک آدھ چھوٹا برانڈ یاد ہے, باقی ساری چیز تو باہر سے ہی آتی ہیں. جتنے بڑے مال آپ چلے جائیں وہی سعودین برانڈ, UAE برانڈ آپ کو یہاں پہ نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ پروڈکشن ہونے کے باوجود ہم جو اس کی پروڈکٹس بنانے میں بالکل سیم ایگریکلچر میں, کہ ہم آج تک آلو ہم پیدا کر کر کے اس کو سڑکوں پہ کاشتکار پھینکتے رہے, لیکن اس کی پروڈکٹس بنانے میں ہم ناکام رہے. یعنی فنش گڈز وہ ہم کیوں نہیں آج تک بنا سکے؟ صرف میں چیز کی مثال دے رہا ہوں, اس کے علاوہ اور بہت ساری پروڈکٹس ہیں. جی بالکل ٹھیک. دیکھیں اس کے فنش گڈز ہیں وہ ملٹیپل ہیں. چیز اس کا دہی ہو سکتا ہے, بٹر ہو سکتا ہے, خشک دودھ ہو سکتا ہے, اور اس کو آپ دودھ ہے, پھر اس کی گوشت کی ملٹیپل پروڈکٹس, ساسیج آ جاتی ہیں, ملٹیپل. بالکل. لیکن سر اس کی 2 وجوہات ہیں بنیادی طور پہ. ایک تو آپ نے مثال دی UAE کی, ایک تو وہاں کی جو اوور آل لوگوں کی اکنامک کنڈیشن ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. اب چیز ہے, یہ جتنی بھی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں دے کم ود دا کاسٹ, ٹھیک ہے نا جی. ایک تو ہے جب مارکیٹ میں ایک چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کی پروڈکشن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایک فیکٹر تو یہ. دوسرا فیکٹر جیسے ہم نے پہلے ڈسکشن میں بات کی, ہمارے پاپولیشن کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ ہماری جو بیسک نیڈ ہے دودھ کی, مثلا دودھ کا پینے کی حد تک کہہ لیں, یا دہی میں استعمال کہہ لیں, یا چائے جو ہماری جنرل ہے, ہمیں تو اس میں بھی ایشو آ رہا ہے جس کے ساتھ دیکھیں گے بار بار آپ کو آتا ہے جی کہ دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے. وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہم اپنی ڈیمانڈ جو را ملک کی ڈیمانڈ ہے اس کو ہم مکمل طور پہ پورا کرنے میں اسٹرگل کر رہے ہیں. تو یہ جو بائی پروڈکٹس ہیں اب یہ 2 چیزوں میں ڈیپینڈ کریں گے. نمبر 1 اویلیبلٹی آف را مٹیریل, نمبر 2 ویدر دا پاپولیشن, جو ہمارے عام لوگ ہیں ان میں کیا کیپیسٹی ہے کہ وہ چیز کی جو پرائس ہے وہ کتنے % لوگ پے کر سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی مارکیٹ جو ہے نا, مارکیٹ ڈائنامکس ہے, یہ ساری بات کہتے ہیں اس کے. لیکن اس کو ہم نے اس کو بڑا شدت سے اس چیز کو محسوس کیا ہے, اور ہم ملٹیپل اس پہ پروجیکٹ اس خاص طور پہ چیز کے حوالے سے. اب میں ایک اور ایڈ کرتا جاؤں, اگر آپ اٹلی کی بات کریں, اٹلی میں یورپ کا حصہ ہے لیکن وہاں پہ ایک سائزیبل پاپولیشن ہے بفلو کی, لیکن اس بفلو ملک کو 100% چیز بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ جنرلی ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے کہ بفلو جو ہے یورپ میں بھی ہے, لیکن اٹلی میں بھی ہے, جرمنی میں, اٹلی میں زیادہ ہے, لیکن اس کو 100% یوز کرتے ہیں فار چیز, کیونکہ اس کی بٹر پرسنٹیج 7-8% چلی جاتی ہے, 6 سے اب جاتی ہے. تو یہ گریجول سا پروسیس ہے, لیکن یہ اسی صورت پورا ہوگا جب ہماری دودھ کی پیداوار بڑھے گی, جس پہ اب ایک خاص لیمٹ پہ, تو پھر جا کے ہم اس پہ جا سکتے ہیں. اس کے بعد میں آؤں, ایک بہت بڑا پروگرام وزیر اعظم نے آتے ساتھ شروع کیا. مرغیاں آپ لیں, 1 مرغہ اور شاید 3 مرغیوں کا وہ سیٹ تھا, 5 مرغیاں اور 1 مرغہ, 5 مرغیاں اور 1 مرغہ, اور یہ آپ ہر گھر میں ان کی انڈوں کی پیداوار ہوگی. اور
وہ اس وقت تو یعنی جب وہ منصوبہ شروع ہوا مجھے نظر آیا لوگ مرغیاں لے کے بھی جاتے نظر آئے, اس کے بعد اچانک خاموشی سی, یعنی نہ مجھے کسی گھر میں انڈے پیدا ہوتے ہوئے, ان لوگوں نے بھی وہ مرغیاں جا کے ذبح کروا لیں. میں نے خود مرغی کی شاپ پہ جب خود کبھی گوشت لینے گیا تو کئی بار ایسا ہوا, اور وہاں پہ مذاق میں بات, یہ تو خیر ہمارے قومی کردار کی نشاندہی کرتی ہے کہ لوگ مذاق میں آ کے کہتے تھے کہ یعنی وہ ایک مرغا اور وہ جو باقی مرغیاں میں وہاں سے لے کے آؤں تو یہ ذبح کر دو, اس کا گوشت بنا دو. اس اسکیم کا کیا بنا؟ دیکھیں میں اس میں 2-3 چیزیں ایڈ کرتا ہوں. پہلی بات تو ایسا نہیں ہے, انفیکچوئل ایسا نہیں ہے. دیکھیں پنجاب میں 20 ملین مرغیاں ڈسٹریبیوٹ ہونی تھیں 4 سال کے, 50,000 کے قریب 5 لاکھ کے قریب ایک سال میں ڈسٹریبیوٹ ہونی تھی. تو وہ انتہائی کامیابی سے چل رہا ہے. مثلاً پہلے سال جب 2019 میں شروع کیا, لاہور میں چل رہا ہے؟ جی بالکل چل رہا ہے. میں آپ کو پورا ایکسپلین کرتا ہوں, آپ کو اس کا ایشو کیا اس کا. دیکھیں پہلے سے 5 لاکھ کے انگیز کو 4 لاکھ پلس کے قریب ہم ڈسٹریبیوٹ کیے یونٹس کی شکل میں. اب دیکھیں کہ جو 5 لاکھ برڈز ہیں وہ ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بیسیکلی پورے پروجیکٹ کا جو اصل مقصد تھا نا جی, وہ مقصد یہ تھا کہ اس نے ایز اے ٹریگر کام کرنا تھا کہ جب لوگوں میں ایکسیپٹنس آتی ہے, آ گئی ہے اس کی. اب آپ دیکھیں تو لوگ آہستہ آہستہ آرگینک کے بیسیکلی آرگینک ایگس اور آرگینک میٹ کی اس میں جاتا. تو بیسیکلی گورنمنٹ کا اس میں کام تھا کہ ہم اس کو ٹریگر کر رہے ہیں کہ بیک یارڈ پولٹری کے کانسیپٹ کو فلرش کیا جائے. اور اب تک جتنی اس کی تھرڈ پارٹی ایویلویشنز ہوئی ہیں اس میں انتہائی کامیابی سے چل رہا ہے. لیکن ظاہر اگر آپ اس کو ٹوٹل پاپولیشن بھی ڈیوائڈ کریں 5 لاکھ برڈز کو تو وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے ایز سچ کہ آپ کہیں مارکیٹ میں ہر طرف آپ کو دیسی انڈے نظر آنے شروع ہیں. لیکن اس کا جو ٹریگرنگ ایفیکٹ ہے وہ بالکل آ رہا ہے. اس کا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں اب آ رہا ہے. یہ ہمارا مقصد گورنمنٹ کا یہ تھا کہ ہم نے ٹریگر کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو. الٹیمیٹلی پروڈکشن جب آپ کوئی اس طرح کا منصوبہ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, جب گورنمنٹ اس میں انوالو ہوتی ہے, جیسے میں نے ترکی کی مثال دیا, یہ بڑا اچھا, میں اس کو تعریف کرتا ہوں, پرائم منسٹر نے یہ اچھا ایک انیشیٹو لیا, لیکن اس کا پھر امپیکٹ آتا ہے پرائسز پہ. بالکل صحیح. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیسی انڈے کو تو چھوڑیں, جو فارمی انڈا ہے اس کی پرائس آلموسٹ ڈبل کے قریب ہو چکی ہے. یعنی کہ اگر ہم 3 سال پہلے دیکھیں جب یہ منصوبہ نہیں تھا, اس وقت آپ دیسی انڈوں کی فارمی انڈے کی کاسٹ نکالیں وہ کتنے میں درجن فروخت ہو رہا تھا, اور آج نکالیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ تقریباً دگنی ہو چکی ہے. تو پھر اس منصوبے کا امپیکٹ کیا آیا اس پہ؟ دیکھیں پہلے میں نے عرض کیا 2019 میں پروجیکٹ چلا ہے, 4 سال کا اس کا پروجیکٹ, کی جسٹیشن پیریڈ ہی 2023 تک ہے. اس کا جو ریئل امپیکٹ آپ ہم ایویلویٹ کریں گے نا, اس میں ایک اور میں عرض کرتا چاہوں, یہ خالی اس میں مرغیاں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہم کر رہے, ہم لوگوں کو اس میں کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں, مرغی رکھنے کی ٹریننگز دے رہے ہیں, وہ پھر آگے چین ریئیکشن اس کا آگے چلے گا. پہلی بات ہے اس کا جسٹیشن پیریڈ 2023 تک ہے. پروجیکٹ کی جو ایکچوئل ورتھ ہے ہم اس کی جسٹیشن پیریڈ کے بعد نکالتے ہیں. اور میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ یہ جسٹیشن پیریڈ کے دوران ہی پرائیویٹ سیکٹر نے اس میں, اب آپ دیکھیں جتنی گورنمنٹ سیکٹر کی طرف سے پرائیویٹ مرغیاں آپ جو کہہ رہے ہیں نا آپ کو دستیاب ہیں مرغیاں, وہ گورنمنٹ سیکٹر کی یہ جو انٹرونشن کی وجہ سے ایک پورا کا پورا پروسیس ٹریگر ہو گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں انویسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ چلے جائیں شیخ پورہ کے اراؤنڈ چلے جائیں خاص طور پہ, اور گجرانوالا اور ملٹیپل شہروں کے اراؤنڈ, آپ کو ملٹیپل گورنمنٹ کے فارموں سے زیادہ لوگ پرائیویٹ اس کو اس طرف انویسٹ کر رہے ہیں دیسی برڈز کے اندر, کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ کلچر گرو کر رہا ہے کہ دیسی ایگز کا, جس کو آرگینک ایگز کا کہتے ہیں, یا بیک یارڈ پولٹری کے حوالے سے, یا دیسی مرغ کا ذرا ایک پاپولر ڈش ہے ہمارے یہاں. تو باقی جو پرائس رہے گا سر, اس کے ملٹیپل میکنزمز ہیں پرائس کے, اس کا اس پروجیکٹ کا انڈائریکٹلی اس پرائس میکنزم سے کوئی تعلق ہے. کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے, آپ کو دیکھیں گرینز کی پرائس پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. اب جب یہ ڈائریکٹلی پولٹری کی جو پرائس ہے اور ڈائریکٹلی لیں گے گرین کی پرائس کے ساتھ, آپ 4-5 سال پہلے دیکھیں کہ آپ کی گندم کی پرائس کہاں پہ تھی, مکئی کی پرائس کہاں پہ تھی, سویابین کی پرائس کہاں پہ تھی. اب ذرا جب ان پٹ کی پرائسز انکریز کریں گی, گرینز پہ ذرا ہم پولٹری کو پرائمریلی رکھتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی پروڈکٹس اس کی بھی انکریز ہوں گی. تو پولٹری کی پرائس کو ڈائریکٹلی اس پروڈکٹ سے ہم لنک نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پولٹری کی پرائس اس لیے بڑھ رہی ہے کہ اس پروڈکٹ کا امپیکٹ ہی نہیں ہے. پہلی بات ہے پروڈکٹ تو چل رہا ہے, 2023 تک چلے گا انشاءاللہ, اس کے بعد ہم اس کا ایویلویٹ کریں گے. دوسری بات ہے جو پرائس بڑھنے کے فیکٹر ہیں, دے آر ناٹ ریلیٹڈ ود دس پروجیکٹ, اس ادر فیکٹرز ہیں which are related with the grains and multiple other issues. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک کٹا فربا پروگرام تھا, جی اس کا کیا بنا؟ یہ انتہائی کامیابی سے چل رہا ہے. دیکھیں کٹا فربا کی میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ, ہم نے اس کو لانچ کیوں کیا. جنرل ایک ٹرینڈ یہ تھا کہ عام جو ہمارے کسان حضرات ہیں, وہ جو میل کاو ہوتا ہے خاص طور پہ بھینس کا جسے ہم کٹا کہتے ہیں, اس کو عموماً لوگ لمبی چوڑی توجہ نہیں دیتے تھے, کیونکہ دودھ کی پرائس اچھی ہے تو وہ سوچتے تھے 2 لیٹر دودھ اس کو پلایا تو اس سے بہتر دودھ, جب اس کو دودھ نہیں ملتا تھا اور بچے ہمارے 1 سے 1.5 ماہ کی عمر سے پہلے یا وہ بیچ دیتے تھے یا وہ ضائع ہو جاتے تھے. اب اس میں سر اس کے 2 حصے ہیں. یہ جو پہلا حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیو دی کاف,
اس میں ہم 1 ماہ اور 1 ماہ سے کم عمر کے جانوروں کو انڈکٹ کرتے ہیں تاکہ جو لوگوں میں یہ رجحان تھا نا کہ ہم ان کو حلال کر دیں، ان میں جب اس کو 1 سے 4 ماہ تک وہ کسان رکھے گا، ہمارا جو فیلڈ کا عملہ اسے تمام سروسز دے گا، جس کی ویکسینیشن ہے، اس کی میڈیکیشن ہے، اور ڈے ٹو ڈے جتنے اس کی بھی شکایت آ رہی ہے کہ وہ نہیں، اور وہ کسان جو ہے اس کو بیچارے کو خود پیسے دے کے یہ کروانا پڑتا ہے ویکسینیشن وغیرہ یہ سارا کام. سر دیکھیں یہ اگر کہیں آپ کا عملہ وہاں پہ تعاون نہیں کر رہا، جہاں پہ نہیں کر رہا وہاں پہ ہمارا پورا ایک سسٹم موجود ہے. آن لائن آپ اس کی کمپلین بھی درج ہوتی ہیں اور ٹیلی فون کے ذریعے بھی ہم کر سکتے ہیں، اور ہم خود بھی مانیٹر کرتے ہیں. جہاں کمپلینز آتی ہیں ہم اسے ایڈریس کرتے ہیں. میں تو آپ کو ایکسپلین کر دوں ہے کیا اس میں. 1 سے 4 ماہ کی عمر تک ہم ان کو رکھتے ہیں، اور جب 4 ماہ کی عمر تک اس کو ایک خاص ویٹ گین کرتا ہے، انشور ہم کرتے ہیں کہ خاص ویٹ گین کرے وہ. اس کے بعد 6,565 روپیہ پر جانور جو یعنی کہ اپنے 4 ماہ کا پورا پیریڈ پورا کر لے تو اس کو گورنمنٹ پے کرتے ہیں سبسڈی. 10 تک جانور کٹے ایک بندہ رجسٹر کروا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں اس کا ہوتا کیا. پہلی بات ہے جو اس کا خطرناک پیریڈ ہے جس میں جانور ضائع ہوتا تھا، انڈینجرڈ پیریڈ تھا 1 سے 4 ماہ والا، اس کو ہم جانور وہاں سے گزار لیتے ہیں، اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں. اس کے بعد اس کا اگلا کمپوننٹ ہے، اس سے کہتے ہیں فیڈ لاٹ فیٹنگ. اس میں ہم انٹر کرتے ہیں 1 سے 1.5 سال کی عمر کا جانور، اس کو ہم پے کرتے ہیں 4,000 فی جانور. یہ اظہار اس میں جو ہے اس کو ہم رکھتے ہیں 3 ماہ کے لیے، اور اس کے بعد 3 ماہ کے بعد 1.5 سال کا جو جانور ہوتا ہے تقریباً، یا اگر 1 سال کا ہے تو ذرا وہ 1.25 سال کے لیے تقریباً چلا جائے گا، 1.5 سال کا تو 2.25 سال کے لیے اس وقت پھر اس کو سبسڈی پے کی جاتی ہے. اس عمر میں جانور آ کے اس کا گوشت جو ہوتا ہے بیف بڑی اچھی کوالٹی کا ہو جاتا ہے کہ اس کی ڈیورمنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ویکسینیشن ہو رہی ہوتی ہے. اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو فارمر میں یہ تھا کہ جی میں جانور بیچ دوں مجھے اس سے ملے گا نہیں، میری اتنی جتنی میرا ان پٹ ہے اتنا مجھے آؤٹ پٹ نہیں ملے گا، تو وہ سبسڈی کے ذریعے پورا کیا جا رہا ہے. اگین اس کا مقصد بنائے طور پہ ہے ایز اے کیٹلسٹ کام کرنا. ہم ہر کٹے کو جانور گورنمنٹ سیو نہیں کر سکتی، لیکن جو میسج جا رہا ہے ان دا فارمر کمیونٹی وہ جا رہا ہے کہ اگر کٹا ہم 4 مہینے کی عمر میں بیچیں یا 6 مہینے کی، یا اس کو فیلڈ لاٹ فیٹنگ کے بعد بیچیں، تو ہاؤ مچ وی کین ارن. اس کی وجہ سے یہ بڑی کامیابی کے ساتھ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بکری کی ہمارے تعداد بہت کم ہو رہی ہے، اور اس میں آپ کا ڈپارٹمنٹ ہمیں ناکام نظر آتا ہے، کیونکہ اگر آپ چھوٹا گوشت خریدنے جائیں تو بکری کا گوشت ذبح کر کے بکرے کی صورت میں بھیجا جا رہا ہے، جبکہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ اس کو جو بچے دینے والا جانور ہے اس کو بچایا جائے، اور جو میل ہے یعنی بکرا اس کا گوشت فروخت کیا جائے. لیکن ہم نے کئی شاپس، مجھے خود ذاتی طور پہ پتا ہے، اور ہم کئی شاپس چھوڑ چکے ہیں کہ نہیں یہ بکری کا گوشت بیچ رہا ہے، کیونکہ پتہ لگ جاتا ہے بعد میں. اس حوالے سے کیا پالیسی؟ دیکھیں یہ بیسیکلی سلاٹر جو ایکٹ ہے اس کے تحت تو یہ سلاٹنگ نہیں ہو سکتی. نہیں، یہ پرائیویٹ سلاٹر جو کرتے ہیں اس پر محکمہ کیا کارروائی کر رہا ہے؟ میں کہ جو ایکٹ کے تحت سلاٹرنگ نہیں ہو سکتی. جہاں جہاں سے انلیگل سلاٹرنگ کی ہمیں شکایت ملتی ہے ہمارا جو اسٹاف ہے اس سے رپورٹ کرتا ہے. بیسیکلی جو انلیگل سلاٹرنگ کی ماس اسکیل پہ چیکنگ ہے، سلاٹر ہاؤس کی حد تک ہم لوگ ذمہ دار ہیں، محکمہ ذمہ دار ہے اس کو چیک کرنے کا اور یہ انشور کرنے کا گوشت صحت مند ہو. لیکن جو انلیگل سلاٹرنگ ہے وہ بنیادی ہمارے ڈومین میں فال نہیں کرتی. سلاٹر ہاؤس کی حد تک ہم انشور کرتے ہیں کہ جو جانور سلاٹر ہاؤس کے اندر آئے اس کو کسی صورت میں بھی فیمیل نہ اور عموماً نہیں ہوتی. انلیگل سلاٹرنگ ایک خاص پرسنٹیج کی ہوتی ہوگی جیسے آپ فرما رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ ادروائز جو باقی ادارے ہیں ان کو پکڑا بھی جاتا ہے، ان کی جو مختلف قانونی کارروائی وہ بھی کی جاتی ہے. لیکن اوورآل سر دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ اکنامک پریشر کی وجہ سے فارمر فیمیل جنرلی بیچتا نہیں. یہ کام بہت کم پڑا. آپ دیکھیے بڑا پروڈکٹیو کام ہے، آپ گوشت کا آپ دیکھیں ریٹ بڑا اچھا کاروبار ہے، تو فارمر کو بڑا کلیئر میسیج ہے کہ فیمیل سے اس کی جانوروں کے آگے نسل چلے گی. یہ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن یہ بہت کم واقعات ہوتے ہیں. جہاں جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ کی مشینری اس کو روکنے کا پورا. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، اس کے بعد کچھ اور سوالات ہیں جو گزشتہ دورے حکومت سے متعلق تھے، لیکن آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہے ڈائریکٹر جنرل لائف سٹاک ڈاکٹر ایس شامل حق. ان سے ہم بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب جس طرح یہ ابھی مرغی کا منصوبہ شروع ہوا اور یہ بھی اگلے دور حکومت تک انشاءاللہ ہمارے حکمرانوں کی مہربانی سے ختم ہو جائے گا، پچھلے دور حکومت میں گزشتہ دور حکومت میں ایک ATM ملک مشینوں کا منصوبہ شروع ہوا تھا، اس کا کیا بنا؟ جی میں تھوڑا سا پولٹری کی بات دیکھیں. یہ 2023 میں اگر منصوبہ ختم بھی ہو جائے نا سر، دیکھیں ان منصوبوں کا مسئلہ کا مقصد ہوتا ہے چیزوں کو ٹریگر کرنا. وہ دنیا میں کوئی گورنمنٹ بھی مرغی اور انڈے تقسیم نہیں کر سکتی. ہم یہ جو پروجیکٹس لے کے آتے ہیں نئے طور پہ، اس کا ہوتا ہے کہ تاکہ ہم پیرالل اس انڈسٹری کو ٹریگر کر دیں جو انشاءاللہ ٹریگر ہوگی.
آپ نے جو ATM مشینز کی بات کی، بنیادی طور پہ لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ کا تھا پنجاب منصوبہ، اور وہ ڈیفینیٹلی وہ اس طریقے سے نہیں چل سکا جس طریقے سے انہوں نے اس کی پلاننگ کی تھی، تو اس وقت وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن وہ ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹ منصوبہ نہیں تھا، وہ پنجاب لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ کا منصوبہ تھا، ظاہر جو ایک حکومت کے ساتھ جاتے ہی وہ ختم ہو گیا. جی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی لیبس ہیں محکمے کی، ان میں بیماریوں کے حوالے سے کوئی تحقیقی کام ہمیں ہوتا نظر نہیں آ رہا. اگر ہوتا تو ہم یہ آپ نے خود ہی اپنے اس میں بات کی کہ جی وہاں پہ ختم ہو چکی ہے، یہاں پہ ابھی بھی ہے، ہم ان بیماریوں پہ قابو پا چکے ہوتے ہیں. دیکھیں جو مکھر ہے نا، یہ خالی پاکستان کا مسئلہ نہیں، اس ریجن کا مسئلہ ہے. اگر آپ بنگلہ دیش جو ہمارا ساؤتھ ایشیا کی بات کریں، بر صغیر کی بات کریں، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، ایران، افغانستان اپ ٹو ٹرکی، یہ پورے ریجن کا مسئلہ ہے. اور یہ مکھر کی جو بیماری ہے، یہ ان چند بیماریوں میں سے ہے کہ جس کو دنیا میں مشکل ترین بیماری گردانا جاتا ہے. اب مثال طور پہ ہم کورونا کا دیکھ لیں، ایک وائرس ہے، جبکہ مکھر میں 3 قسم کے وائرس ہوتے ہیں، 3 طرح کے وائرسز ہیں پاکستان میں جو پائے جاتے ہیں بیماری، ان کی آگے سب ٹائپس ہیں. تو جیسے وائرس کی جو اس کی بیماری ہے، مکھر کی بیماری، یہ پورے ریجن کی بیماری، خالی پاکستان کی نہیں ہے. باقی ہماری لیبس کا جہاں تک رول رہ گیا، یہ جو جتنی بھی اس کی تشخیص ہو رہی ہے اس وقت مکھر کی، اس کا جو جدید ترین طریقہ ہے جسے ہم ELISA کہتے ہیں، وہ ہمارے ڈویژنل لیول کی لیبس میں موجود ہے، جہاں پہ ہم اس کی اب پہلے تھا کہ یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے اگر خدا نخواستہ DG خان میں یا ملتان میں یا سرگودا میں کیس ہو جائے تو سیمپل لاہور آتے تھے، صرف لاہور میں کیپیسٹی تھی. اب ڈیرہ غازی خان میں ہماری اپنی تشخیصی لیبارٹری موجود ہے جو یہ جدید ترین ٹیسٹ کرتی ہے. بہاولپور میں ہماری اپنی محکمے کی تشخیصی لیبارٹری موجود ہے جو جدید ترین ٹیسٹ کرتی ہے. سرگودا میں ایسے ہماری لیبارٹری موجود ہے، ملتان میں ہماری لیبارٹری موجود ہے، لاہور میں ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور اس کو ہم اگلے اس مالی سال میں ایک دوسرا پروجیکٹ 397 ملین کا نیا پروجیکٹ لے کے ہیں، اس میں مزید مسنگ فیسلٹیز ہیں ان کو بھی دور کریں. ڈائگنوسٹک لیبارٹریز اپنا کام بالکل پراپر طریقے سے کر رہی ہیں، لیکن اس کا ڈیفینیٹلی شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی اس لحاظ سے پروجیکشن نہیں ہے. اور آپ نے خالی اس کو آپ نے ایک مکھر بیماری کی بات کی، نہیں آگے کانگو بھی آ رہی ہے کہ اس کے لیے کانگو بنایا تھا جانوروں کی بیماری نہیں ہے سر. دیکھیں نا، کانگو بیسیکلی ہیومن کی بیماری ہے. اس میں یہ مس کانسیپٹ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. کانگو جو ڈیزیز ہے بیسیکلی ہیومن کی ہے. اس میں فیکٹر صرف یہ ہے کہ جو متاثرہ ٹک ہے، جسے ہم ٹک جو ہے، اس میں یہ وائرس پایا جاتا ہے جس کے کاٹنے سے اگر وہ انسان کو کاٹ لے تو بیماری ہو سکتی ہے. جانور میں کانگو کوئی بیماری نہیں. ہم یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ویکٹر بنتی ہے ٹک، اس کو کنٹرول کرنے کی ایکٹیویٹی ہم لوگ کر رہے ہیں. باقی جہاں تک رہ گیا کانگو کا تعلق ہیومن میں، تو اس کا ظاہر وہ ہیومن کی بیماری ہے، انہوں نے ہیومن اینڈ پہ ہمارے کاؤنٹر پارٹس اسے دیکھ رہے ہیں. لیکن جانوروں میں جیسے ہی کانگو کا جو سسپیکٹڈ سیزن آتا ہے، ہمارے یہاں مثال طور پچھلی جو ہماری عیدیں تھیں، یہ جو عید گزری ہے ہماری عید الاضحیٰ جو گزری ہے، اس سے پہلے ایک بڑا مربوط نظام بنایا جاتا ہے کہ وہ ہم اس چیز کو انشور کریں کہ وہ جانور منڈی میں آئیں جن پہ ٹکس نہ ہوں. اس کی کامیابی کی دلیل اس طرح دیکھیں، الحمدللہ اس عید الاضحیٰ کے بعد پورے پنجاب میں بلکہ پورے ملک میں ایک کانگو کا کیس بھی رپورٹ نہیں ہوا. حالانکہ آپ دیکھیں لاکھوں جانور یہاں سے ٹریول کر کے کراچی گئے، پورے پنجاب میں آپ کی ٹریولنگ ہوئی، جانور لوگوں کے گھروں تک گئے. وہ ہماری انٹرونشن تھی ٹک کنٹرول کی جو ہم نے ایفیکٹولی کی. اس کے ملٹیپل لیولز ہیں. اس پہ کی ہم نے چیک پوسٹیں ہماری تھیں، منڈیوں میں ہمارا سپرے تھا کہ اس کی اس افیکٹونیس دیکھیں. الحمدللہ ایک کیس بھی رپورٹ نہیں. ادروائز آپ دیکھیں ایک کانگو کا کیس رپورٹ ہو، پورے ملک میں ہنگامہ مچ جاتا ہے. اس کو ہم چھپا نہیں سکتے ایسی بیماری. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے جو دیہی مراکز ہیں وہاں پر ہمیں یہ شکایات کرتے نظر آتی ہیں جو فارمرز ہیں کہ ایک تو ڈاکٹرز وہاں پہ موجود نہیں ہوتے، اور دوسرا ان کو وہاں پہ ادویات بھی فراہم نہیں کی جاتی. سر دیکھیں اگین جیسے پہلے آپ نے بات کی تھی وہ فیلڈ آؤٹ فیکٹری میں کہ عملے کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. سر دیکھیں جہاں بھی ہمیں اس کی کمپلین ملتی ہے، آج کل میں ایک عرض کرتا جاؤں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر کسی فارمر کو کمپلین ہونا تو وہ واٹس ایپ سے لے کے فیس بک، پرائم منسٹر پورٹل، وہ کمپلین ان انٹینڈیڈ نہیں جاتی ہے. وہ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی فارمر کو کمپلین ہو وہ محسوس کرے کہ وہ بتا نہیں سکتا. کمپلینز آتی ہیں، جیسی کمپلینز آتے ہیں اس پہ ایکشن لیتے ہیں. اور بڑی آپ اس کی بھی تسلی رکھیں کہ کوئی کمپلین ان انٹینڈیڈ نہیں جاتی. نہیں ڈاکٹر صاحب اس میں واقعی کمپلینٹس ہیں اور یہ اس پہ آپ کو کام کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہاں پہ واقعی ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتے اور وہاں پر لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے جتنی ان کی ٹف لائف ہے
کہ وہ اس طرح کی کمپلینٹس کرتے پھر یہ شہروں میں زیادہ یہ آپ کو نظر آئے گا, وہاں پر زیادہ تر اراضی کے مسائل جو کہ اس سے بہت قیمتی ہوتی ہیں ان کی کمپلینٹس چلتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ منڈیوں میں جو مضر صحت بیمار جانور لا کر یہاں پہ ذبح کیے جاتے ہیں اس حوالے سے محکمہ اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ سر پہلی بات ہے کہ منڈیوں میں جانور جو ہیں, جو اب بیمار جانور کی بات سلاٹر ہاؤس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی بالکل, سلاٹر ہاؤس کے حوالے سے بات. دیکھیں اگین سلاٹر ہاؤس میں جو جانور آتا ہے نا سر, اس کی 2 لیول پہ چیکنگ ہوتی ہے. پہلی چیکنگ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اس کے ذبح کرنے سے پہلے کی, جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اس میں ایپرنٹ سائنس تو نہیں بیماری کے, کوئی اس کو کوئی ایسا زخم تو نہیں ہے, کوئی ایسی ایپرنٹ لیجنز تو نہیں ہے جس میں ملٹیپل اس کو لیجنز ہو جو کچھ بیماری سے دیکھنے میں پتہ چل جاتی ہیں, ملٹیپل چیزیں پہلے دیکھیں. اس کے بعد حلال ہونے کے بعد اس کی گوشت کا معائنہ کیا جاتا ہے کہ ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی ظاہری طور پہ علامت نہیں تھی, انٹرنل خدا نخواستہ کسی آرگن پہ تھی. پھر اس پہ دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا اس کو جانوروں کو سیل آؤٹ کیا جائے یا نہ. یہ تو بڑے جانوروں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں نا, لیکن برائلر کے حوالے سے یہ شکایات بہت زیادہ عام ہے. آپ پولٹری کی بات کریں. ہاں جی, میں برائلر کی بات کر رہا ہوں کہ برائلر میں یہ شکایات بہت زیادہ ہیں. بیمار کیڑے لگی مرغیاں وہاں پہ دکانوں میں موجود ہوتی ہیں, اور جب نشاندہی کی جاتی ہے تو پھر دکاندار اس کو اس وقت تو نیچے کر دیتا ہے, بعد میں اسی کو ذبح کر کے صاف کر کے اس کا گوشت سامنے کاؤنٹر پہ سجا دیا جاتا ہے. اب ایک ایسی مرغی جس کے زندہ کے گوشت کو کیڑے کھا رہے ہیں, وہ کالا سا کیڑا ہوتا ہے بڑا عجیب سا, اس کا گوشت آپ نہیں سمجھتے مضر صحت ہوگا. اور دوسرا اس کے ساتھ ایک ضمنی سوال, کیا جو دنیا میں سٹینڈرڈ ہے برائلر کے پروسیجر کا پاکستان میں فالو ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں پاکستان میں برائلر کو جلدی اس کو گرو اپ کیا جا رہا ہے. نہیں سر, اب نہیں ہو رہا. اب جب سے ہمارے ہاں برائلر, اب جو ہماری برائلر فارمنگ ہو رہی ہے نا, یہ جسے کنٹرول شیڈ کہتے ہیں, جیسے ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں ٹیمپریچر کنٹرولڈ ہے, ٹیمپریچر کنٹرولڈ ہے, ہیومیڈیٹی کنٹرولڈ ہے. اب تو جو برائلر فارمنگ ہے, جو پہلی ٹریڈیشنل برائلر فارمنگ تھی وہ ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ اب تقریباً ختم ہو چکی ہے. جو پہلے چھوٹے چھوٹے لوگ شیڈ بنا کے کرتے تھے, وہاں پہ تو ایک خاص حد تک ہم کہہ سکتے تھے کہ جی کچھ چیزیں اب جب 50,000 کا 60,000 کا 30,000 کا جو فلاک رکھا ہوتا ہے, اس میں تو وہ پراپر ہائیجین کا خیال رکھا جاتا ہے, پراپر ان کی مینٹیننس کا خیال رکھا جاتا ہے, یعنی کہ حتیٰ کہ ٹیمپریچر کا اور ہیومیڈیٹی کا بھی خیال رکھا, ادروائز برائلر فارمنگ ہو ہی نہیں سکتی, پاسبل ہی نہیں کرنا. تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کسی جگہ کوئی برائلر ایسا دیکھا, کچھ برڈز ایسے دیکھے گئے کہ جن میں کوئی اس قسم کے ایشوز سے ملٹیپل آپ کہہ رہے ہیں, یہ میں انتہائی ادب کے ساتھ میں اسے ایگری نہیں کرتا. لیکن جہاں پہ ابھی تک ہماری جو پرائمریلی جو ہے نا یہ سیل, وہ لائیو برڈ کی ہے. لائیو برڈ سے مراد ہم اپنے سامنے ذبح کرانا پسند کرتے ہیں, وہاں تو بالکل پاسبل نہیں کہ بندہ بیمار جانور حلال کروا دے گا. دوسرا ایک اس کا سیگمنٹ ہے جو ڈریسڈ گوشت پڑا تھا, اس میں پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ڈریسڈ گوشت میں کسی بیمار مرغی کا ذبح کر کے پہلے سجا دیا جاتا ہے. وہ کس طرح بکتا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. بالکل زیادہ تر تعداد خود ذبح کرواتی ہے اور خریدتی ہے, لیکن کچھ غریب لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آدھ کلو گوشت چاہیے, تھوڑا گوشت چاہیے, ان کو پھر وہیں سے کاٹ کے دیا جاتا ہے, وہ جو پہلے سے بیمار. اور اس میں ایک اور چیز میں بتاؤں, میرے کچھ دوست یہ کام بھی کرتے ہیں, ان کے بڑے بڑے یہ سپلائی کے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اپنا باہر بھی آؤٹ لیٹ بنائی ہوتی ہے جس پہ وہ پرچون بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ جو تھوڑی سی بھی نرم مرغی, اس کو وہ اصطلاح بولتے ہیں نرم مرغی نظر آتی, فوراً ذبح کر فوراً گوشت کاٹ کے, یعنی وہ ذرا سی بھی ان کو لگتا ہے کہ یہ برڈ مر سکتا ہے, اس کو فوراً ذبح کروا کے اس کا گوشت باہر لگا دیا جاتا ہے. لیکن سر بات یہ ہے کہ جہاں پہ ملینز آف برڈز حلال ہوتے ہیں, آپ کی بات درست ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ برائلر میں کہیں نہ کہیں, کیونکہ میں نے دوسرے ممالک میں بھی برائلر کو دیکھا ہے, ان کے برائلرز کی کیپیسٹی ہمارا برائلر تو اٹھ نہیں سکتا, زمین پہ اگر آپ اس کو بٹھا دیں وہ ہل نہیں سکتا, ان کے برائلر دوڑتے بھاگتے پھرتے ہیں. میں آپ سے سر میں تھوڑا ڈس ایگری کروں گا. میں خود پڑھا ہوا ہوں, ہالینڈ میں پڑھا ہوں, میں نے ان کی پوری انڈسٹری دیکھی ہوئی ہے. پہلی بات ہے ان کا برائلر چلتا پھرتا نظر ہی کس کو نہیں آتا. میں ہالینڈ کی بات نہیں کر رہا, میں نے یو اے میں بھی دیکھا ہے, میں نے ترکی میں بھی دیکھا ہے, میں نے امریکہ میں بھی دیکھا ہے. برائلر اس طرح جس طرح ڈمپ ہو بالکل سٹنگ ڈک کی طرح ہمارے یہاں, وہاں پہ نہیں ہے. لیکن جنرلی اگر اب ان ملکوں کی بات کریں تو وہاں تو بیسیکلی کانسیپٹ ہی ڈریسڈ میٹ بیچنے کا ہے. لائیو برڈ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے, آپ کو کہیں کسائی حلال کرتا نظر نہیں آئے گا. وہ ڈریسڈ میٹ آتا ہے, اور ظاہر وہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے. جی بالکل 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 ڈریسڈ میٹ ان کا. اب جو دیکھیں آپ کے یہاں یہ انڈسٹری ایوالو کر رہی ہے. آپ مثال دیکھیں جو پولٹری میں ڈریسڈ میٹ ہے, ملٹیپل کمپنیز ہیں جو اس کی جو آپ نے پہلے بات کی تھی فنش پروڈکٹس ہی, وہ پروڈکٹس میں چلے گئے. ملٹیپل پروڈکٹ پولٹری کے اویلیبل ہیں,
پولٹری انڈسٹری میٹ انڈسٹری کے بیف انڈسٹری کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے گرو کر رہی ہے. یہ وہ اب جیسے جیسے ہمارے ہاں یہ جسے کہتے ہیں آپ کے ہم لائیو برڈ سے باہر نکلتے جائیں گے, جو گریجول پروسیس ہے, تو ہمارے یہاں ڈریس میٹ کا کانسیپٹ آتا جائے گا, ویلیو ایڈیشن کا کانسیپٹ آئے گا پولٹری میں, ٹھیک ہے نا. ہمارے جو ریٹ کی فلکچویشن کی آپ نے بات کی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری پوری انڈسٹری چلی لائیو برڈ کے اوپر. اگر ہم چلے جائیں ویلیو ایڈیشن کے اوپر اور ڈریس, اب جب آپ اس کو پولٹری کو حلال کر کے فریز کر لیتے ہیں تو بیسیکلی آپ اس کی ریٹیننگ کیپیسٹی بڑھا لیتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ جب آپ کے برڈس تیار ہو گئے, آپ نے مارکیٹ میں بیچنے ہیں, اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ فارمر کا سال میں ہمیں وہ مہینے تو ظاہر ہمارا جہاں ہمارے اس کے مفاد وزت پڑتی ہے کہ ریٹ بڑھ جاتا ہے, ہم انہیں یاد رکھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو اس کے 2 مہینے گزرے ہوتے ہیں جب اپنی کاسٹ آف پروڈکشن سے کم بیچ رہا ہوتا ہے. اب آپ مارکیٹ میں دیکھ لیں, ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن وہ ریٹین نہیں کر سکتا. اس کی وجہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن کا ہمارے یہاں وہ چیز نہیں ہے. تو اس کا حل, اس کا سر صرف یہی ہے, اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی اور پرائس. یہ ویلیو ایڈیشن کون اس میں آگے پیدا کرے گا؟ یہ تو ظاہر بات ہے سرکار کو آگے. دیکھیں سرکار نے جب ویلیو ایڈیشن انڈسٹری کا وجود نہیں تھا, اس وقت سرکار نے انٹرونشن گورنمنٹ نے کی تھی ملٹیپل. ہمارے گورنمنٹ میں سب سے پہلے پلانٹ لگائے گئے تھے ڈریس کرنے کے میٹ کے. اس کو دیکھا دیکھی پھر آپ دیکھیں ہم 4 5 6 کمپنیاں ایسی ہیں جو پورے ملکی لیول پہ آ چکی ہیں. اب ظاہر ایکسیپٹیبلٹی آپ بالکل ٹھیک کہیں گے کہ شہروں کی حد تک ہے, لیکن ظاہر یہ چیزیں گرو کرتی ہیں آپ کی اکانومی کے ساتھ ساتھ, چونکہ اس کی تھوڑی سی پرائس زیادہ ہوتی ہے, اور چونکہ ہمارے یہاں ابھی بھی جو کانفیڈنس کا لیول ہے وہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اپنے سامنے ہمیں حلال کرنی چیز اس کو کھانا ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ چینج ہو رہا ہے کانسیپٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ہمارے پریگننٹ ہیں جانور, جو حاملہ گائیں ہیں, بکریاں ہیں, ان کی حفاظت کے لیے کیا ہم اقدامات کر رہے ہیں, اور اس میں کیا ہم فارمرز کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ڈیورنگ ڈلیوری جو نقصان ہو جاتا ہے, ایون کئی بار جو مادہ ہے وہ بھی سروائیو نہیں کر پاتی؟ جی بالکل. دیکھیں یہ جو پریگننٹ اینیمل ہے وہ فارمر کا بہت بڑا ایسٹ ہوتا ہے کہ ذرا اس نے ایک انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے, پھر جانور پریگننٹ ہوتا ہے, پھر ذرا اس کی پروڈکشن آف اسپرنگ سے آگے ساری بات آگے چلتی. تو اس میں تو دیکھیں بہت زیادہ سٹریس کیا جاتا ہے اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے, اس کی فیڈنگ کے حوالے سے, اور اس میں ملٹیپل انٹرونشن گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, جس میں ہم فارمر ایجوکیشن پہ خاص طور پہ سٹریس کرتے ہیں کہ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ فارمر کے پاس فیڈنگ کے لیے اسٹاف بھی موجود ہوتی ہے, لیکن شاید اس کی پروپورشن ٹھیک نہیں ہوتی. تو ہم نے اس میں ایک جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ اس کے جو موبائل ٹریننگ بسز ہمارے یہاں ڈویژن لیول پہ, جن کا پورا پروگرام ہے, جس کے تحت وہ جاتی ہیں, فارمرز کو باقاعدہ ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں. پورے پنجاب میں؟ جی پورے پنجاب میں, اور جو ریموٹ ایریاز وہ اس کے ڈویژن لیول پہ ہوتی ہے ہماری بس, وہ ٹریول کرتی ہے پورے ڈویژن میں, اور وہ ہم شہروں میں پریفر نہیں کرتے, ہم رورل ایریا میں وہاں پہ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس موبائل ویٹنری ڈسپینسریز, موبائل ڈسپینسری ایک تو اسٹیٹک ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے, اس کے ساتھ ہمارے موبائل ڈسپینسریز کا پورا نیٹ ورک موجود ہے, جس کی اپروچ یہ ہے کہ فارمر کے لیول پہ جا کے نہ صرف یہ ہے کہ ان کو بنیادی جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں علاج معالجے کے حساب سے وہ دیتے ہیں, بلکہ اس کو بیسک جو اس کا سٹریس ہے وہ ہمارا اس میں یہ فارمر ایجوکیشن پہ ہوتا ہے کہ اکثر جو بیماریاں ایسی ہیں جو فارمر ایجوکیٹ کرنے سے ختم کی جا سکتی ہیں, کم کی جا سکتی ہیں, اور خاص طور پہ جو حاملہ جانوروں کی دیکھ بھال ہے وہ تو ہے ہی ایجوکیشن کا اور علم دینے کا, جس کے ذریعے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. باقی جو اس کی مختلف بیماریاں اس کے لیے ہمارے پاس سیٹ اپ موجود ہے. یہ اس پہ جو ہمارا بیسک فوکس ہے وہ فارمر ایجوکیشن کا ہے, جس میں ملٹی میڈیا, جس میں ہم آپ کا جو میڈیا کے ڈفرینٹ جو اویلیبل آپشنز وہ بھی ہم یوز کرتے ہیں, جو پرنٹڈ میٹیریل میں ہمارے پاس اویلیبل ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. فارمر ڈائریکٹ ایجوکیشن بھی اس میں کی جاتی ہے. تو اس میں بڑا ایک کمپریہنسو پروگرام جو لانچ کر رہے ہیں اس کا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر احتشام صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, ڈاکٹر احتشام اور ان سے پہلے بھی ان کے کئی ڈائریکٹر جنرل سے میں مختلف اوقات میں انٹرویو کر چکا ہوں. اس سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جیسے پوری دنیا اسپیشلائزیشن کی طرف جا رہی ہے, ہمیں بھی اس طرف جانا ہوگا. اسی محکمے میں جو اسپیشلائزڈ آفیسر ہیں انہی کو چاہیے کہ اس محکمے کو ہیڈ کریں اور پالیسیز دیں, وگرنہ ہمارے یہاں پر جس طرح ہماری ڈیری پروڈکٹس کی پروڈکشن دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے, یقیناً انہوں نے بالکل درست نشاندہی کی کہ ہماری آبادی میں بھی اس حساب سے اضافہ ہو رہا ہے, لیکن آبادی میں اگر اس حساب سے اضافہ ہو رہا ہے تو جس طرح دوسری چیزوں میں پلاننگ کا فقدان ہے, منصوبہ بندی کا فقدان ہے, ویسے ہی اس میں بھی منصوبہ بندی کا فقدان نظر آ رہا ہے کہ آبادی کے اضافے کے ساتھ ساتھ ڈیری پروڈکٹس کا اس طرح
گروتھ نہیں دیکھنے میں آئی. گروتھ یعنی کہ بالکل ہو رہی ہے, لیکن شاید یہ منصوبہ بندی کا فقدان ہے کہ آبادی زیادہ تیزی سے گرو کر رہی ہے اور ڈیری پروڈکٹس اس حساب سے گرو نہیں کر رہی, اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو کسی یعنی پارٹیشن کے وقت پوری دنیا میں نام تھا پاکستان اور ہندوستان کا, جو متحدہ ہندوستان تھا, پاکستان اور بھارت, انڈیا جو اس وقت دونوں ممالک ہیں, کہ یہاں پر ڈیری پروڈکٹس جو تھی پوری دنیا میں مشہور تھی, اور وہ بھی اسپیشلی ہمارا اور انڈین پنجاب جو تھا یہ اس معاملے میں دنیا کے کئی ممالک سے آگے تھا. لیکن اب ہم انڈین پنجاب تو خیر ہم سے بہتر جا رہا ہے, ہم دنیا کے کئی ممالک سے پیچھے ہیں. اور موجودہ حکومت سے ہماری امید تھی, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان خود اپنی تقاریر میں اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے تھے, اور انہوں نے انیشیٹو بھی لیا یہ جو مرغی پال سکیم تھی کہ وہ اس طرف بہت توجہ دیں گے اور یہ اس پہ گراس روٹ لیول پہ جا کے کام ہوگا, لیکن وہ ابھی تک ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آیا. اپنے ہوسٹ ایاز شجاع کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.